الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله وقال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیزوں، اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے جتنے بھی سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر آج تک جتنے بھی جاندار پیدا کیے ہیں، ہر انسان نے موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ دنیا میں آئے چلے گئے، اٹھ گئے، مٹ گئے، پٹ گئے، لٹ گئے، قبروں کے نشان مٹ گئے۔ کل من علیہا فان، ہر شے کو فنا ہے۔ اس دنیا کے اندر جو بھی آیا ہے، جو بھی رہا ہے یا جو بھی باقی ہے اور جو آئے گا، آنے والا آیا ضرور ہے لیکن وہ اپنی موت کا وقت طے کر کے آیا ہے کہ جو اللہ رب العزت نے اس کی موت کا وقت طے کر دیا ہے اس کو اسی وقت میں جانا ضرور ہے، ہر حال میں جانا ضرور ہے۔ فرمایا کہ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو تم کرتے ہو نا، جو تمہارے کیے کا بدلہ ہے وہ قیامت کے دن اللہ رب العزت پورا ضرور عطا کرے گا۔ اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کی جائے گی، وہ مکمل طریقے سے پورا دیا جائے گا، نہ زیادہ بڑھا کر دیا جائے گا نہ کم دیا جائے گا۔ جیسا کرو گے ویسا ہی اس کا بدلہ اللہ رب العزت کل قیامت میں عطا کرنے والا ہے۔ اور پھر آگے ارشاد فرماتا ہے فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس کو دوزخ سے بچا لیا گیا، جس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، جس کو جہنم کی تپش سے، اس کی گرمی سے، اس کے دھوئیں سے، اس کی تکلیفوں سے بچا لیا گیا اور بچا کر کے پھر جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، اس کے لیے یہ سب سے بڑی کامیابی ہوگی، یہ اس شخص کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیا کی جو زندگی ہے، یہ دنیا کا جو ساز و سامان ہے، محض ایک کھلونا ہے، ایک سامان کی طرح ہے، آج ہے کل نہیں ہے، آج ہے کل ختم ہونے والی ہے، ایک نہ ایک دن ختم ضرور ہو کر کے رہے گی۔ جو اپنے پاس ہے وہ آج ہے، وہ کل نہیں ہے، یہ محض ایک دھوکہ ہے۔ تو میرے پیارو، اللہ رب العزت جو فرماتا ہے نا کہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ ہر شے فنا ہونے والی ہے، ہر چیز ختم ہونے والی ہے۔ فرمایا کہ جب انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے، ہر کسی کا دھیان اس کی طرف ہوتا ہے۔ جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کو ایسے کرو، ویسے کرو، یوں رکھو، ویسے رکھو، اس کا چہرہ قبلے کی طرف کر دو، اس کے پیر قبلے کی طرف کر دو، سر اوپر اٹھا دو۔ کتنا ہر مرنے والا مسلمان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اگر وہ دنیا چھوڑ رہا ہے، بات سمجھنا کہ اگر اللہ کے نبی کے طریقے پر دنیا کو چھوڑ رہا ہے تو خدا کی قسم اللہ رب العزت اس شخص کو یہاں بھی کامیاب کرنے والا ہے، وہاں بھی کامیاب کرنے والا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ پھر اس کو غسل سنت کے طریقے سے دو، سنت کے مطابق دو۔ بہت اچھی بات ہے، غسل سنت کے مطابق دینا چاہیے، اور ہر ایمان والے کو، ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے کہ غسل دینے کا سنت طریقہ کیا ہے۔ اور جس کسی کا کوئی آدمی دنیا سے رخصت ہوتا ہے اس کو اس طریقے کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ نہیں کہ مرا تو میرے گھر کا ہے
اور میں بلا کر کے امام صاحب کو لے کر کے آؤں، بلا کر کے فلاں بزرگ کو لے کر کے آؤں، فلاں صاحب کو لے کر کے آؤں کہ باپ تو میرا ہے، بھائی میرا ہے، چچا میرا ہے، رشتہ دار میرا ہے، اور میں غسل نہ دے کر کے کوئی اور غسل دے مجھے، یہ کہاں کا طریقہ ہے؟ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ جس کے گھر کا سدسیہ ہے، جس کے گھر کا افراد ہے، طریقہ بھی یہی تھا کہ غسل بھی اس کو وہی دے، وہی غسل دے اس کو۔ اس لیے ہر ایمان والے کو، ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے کہ غسل دینے میں بھی اللہ رب العزت نے بہت بڑا ثواب رکھا ہے، بہت بڑا ثواب رکھا ہے۔ کہتے ہیں جو تختہ ہوتا ہے نا، اس کو ایسی جگہ رکھا جائے کہ نہ وہ اونچا ہو نہ نیچا ہو۔ ابھی یہ بات میرے سامنے آئی تھی جب یہ بھائی گلزار کا انتقال ہوا تھا کہ کیسے رکھنا ہے، کیسے منہ کرنا ہے، کدھر پیر کرنے ہیں۔ یہ ایسی ایسی باتوں سے نا مسلمان بالکل انجان ہے، اور موت کیا ہو جاتی ہے کہ ساروں کے دلوں میں ایک ایسی دہشت بیٹھ جاتی ہے کہ میں غسل دے ہی نہیں سکتا اس کو، میں ہاتھ نہیں لگا سکتا اس کو۔ مرنے والے کی طرف سے ایک دہشت اپنے اندر اتر جاتی ہے کہ اس تختے کو رکھا جائے، پھر اس پر دھونی دی جائے، اگربتی کی ہو یہ سب سے کم درجہ ہے، عود ہو یہ بہترین اعلیٰ درجہ ہے، لوبان ہو اس کی بھی دھونی دے سکتے ہیں 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ۔ پھر اس کو مردے کو اس تختے پر لٹایا جائے۔ اب جو اس کے بدن پر کپڑے ہیں ان کو چاک کیا جائے، اگر آسانی سے اتر جائیں تو اتار دو، ورنہ چاک کر دو، اور ایک ایسا کپڑا موٹا لے کر کے اس کے اوپر ڈالا جائے جو ناف سے لے کر اس کی گھٹنوں تک آ جائے، جس سے اس کا سطر ڈھک جائے۔ امام الانبیاء محبوب کبریہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا، آپ نے دنیا سے رخصت فرما گئے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو غسل دیا۔ تو اس وقت حضرت علی نے اپنے دونوں ہاتھوں میں وہ کیا بولتے ہیں اس کو، لفافے سے دستانے پہنے کپڑے کے۔ نہلانے سے پہلے، غسل دینے سے پہلے ہاتھوں میں دستانے ڈال لیں، اور جو طریقہ بتا رہا ہوں اس کو ذرا دھیان میں رکھیں۔ یہ بات نہ بالکل چلائی جاوے کہ بھائی ہمارے گھر کا کوئی افراد فوت ہو گیا ہے تو جا کر کے امام صاحب کو لے کر کے آؤ، وہ غسل دیں گے اس کو۔ دیکھو غسل دینے کی بھی نا ایک کیفیت ہوتی ہے، اندر سے وہ کیفیت بنتی ہے۔ ایک بندہ 5 وقت کا نمازی ہے، پرہیزگار ہے، مکمل ایمان والا ہے، قرآن کا پابند ہے، عبادت کا پابند ہے، محبت کا پابند ہے، مسجدوں کا پابند ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا پابند ہے، اگر تم اسے غسل دو گے نا، خدا کی قسم تمہارے اندر سے خود ہی یہ بات پھوٹ کر کے آئے گی کہ اس کو غسل میں اپنے ہاتھوں سے دوں، ایک اندر سے کیفیت بن جائے گی۔ ایک بندہ شراب پیتا رہا، نماز کوئی نہیں، قرآن کوئی نہیں، عبادت کوئی نہیں، ذکر و تلاوت کوئی نہیں، عیاشی، مکاری، فروڑ بازی، دھوکے بازی، جھوٹ بولنا، چوری کرنا، چغلی کرنا، ساری زندگی ایسی گزرتی رہی، اور تم جا کر کے کہو امام صاحب سے کہ امام صاحب ہمارے مردے کو غسل دے دو ذرا، کیفیت نہیں بنے گی وہ غسل دینے کی، وہ دل ہی نہیں گوارا کرے گا غسل دینے کا۔ تو سب سے بہتر اعلیٰ طریقہ یہ ہے کہ جس کے گھر کا افراد فوت ہوا ہے اس کو چاہیے کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے اس کو غسل دے، یہ اعلیٰ طریقہ ہے۔ اب اس کو تختے پر لٹایا جائے، کپڑے اس کے چاک کیے جائیں، اور ایک موٹا کپڑا کوئی بھی ہو اس کے اوپر ڈالا جائے، یہاں پیٹ سے لے کر کے ناف سے لے کر اس کے گھٹنوں تک، تاکہ اس کا سطر چھپ جائے۔ اب اس کو غسل دیا جائے، جیسا وضو کیا جاتا ہے ویسا ہی مردے کو کرانا ہے۔ بس کیا کرنا ہے کہ جیسے جیتا جاگتا آدمی کلی کر سکتا ہے، ناک میں پانی پہنچا سکتا ہے، مردے کے ساتھ ایسا نہیں کیا جائے گا، نہیں کیا جائے گا۔ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا، روئی لے کر کے اس کے دانتوں پہ پھیرنا ہے اچھے طریقے سے، اور روئی لے کر کے پانی نچوڑ کے اس کی ناک میں گھمانا ہے، اور پھر جب اس کو چہرہ دھونے کی باری آئے تو چہرہ اور سر ایک ساتھ دھونا ہے اچھے طریقے سے۔ پہلے استنجا کرایا جائے، اور لفافہ وہ دستانے پہن کر کے، اور پھر اس کو ایسے ہی وضو کرایا جائے جیسے ایک جیتا جاگتا آدمی کرتا ہے۔
چہرہ اور سر صابن سے اچھے طریقے سے دھویا جائے، اور پھر اس کو بائیں کروٹ پر لٹا کر یہ دائیں کروٹ اوپر اٹھا کر یہ سارا حصہ دھویا جائے اچھے طریقے سے. پانی بیری کے پتوں کا ہو، اور پھر دائیں کروٹ پر لٹا کر بائیں کروٹ کو اٹھا کر وہ حصہ دھویا جائے، اور پھر پورے بدن پر اس کے پانی بہایا جائے، اور صابن اگر ہو سکے تو اچھے طریقے سے مل کر کے نہلایا جائے صاف ستھرے طریقے سے، اور ناک میں اور کان میں کیا دے دی جائے؟ روئی دے دی جائے. کوئی بڑا مشکل کام نہیں ہے. اور جب وہ نہا لے اس کو غسل دے دیا جائے تو ایک آدمی مردے کو سہارا دے کر کے تھوڑا بٹھائے اور دوسرا آدمی اس کے پیٹ پر ہاتھ پھیرے. یہ وضو کے بعد ہونا ہے، نہانے کے بعد. کہ اگر کچھ گندگی نکلتی ہے تو اس کو صاف کر دیا جائے، پھر غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے دوبارہ، اس کو اچھے طریقے سے دھو دیا جائے، صاف کر دیا جائے. اور اگر نہیں نکلتی ہے تو فبیہا، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. اب اس طریقے سے اس کو غسل دیا جائے گا. تو اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ڈرنے والی کوئی بات نہیں کہ بھئی میرے گھر کا افراد فوت ہو گیا تو میں کیوں کر اس کو ہاتھ لگا سکتا ہوں، یہ تو ثواب کا کام ہے. اور ایک بات بڑی چلی چلائی ہوتی ہے کہ جو بندہ مردے کو نہلاتا ہے اس کے لیے غسل فرض ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے اس کے لیے؟ کہ بھائی اس نے مردے کو غسل دیا ہے تو اب اس کے لیے بھی غسل کیا ہو گیا؟ فرض ہو گیا. یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ چلی چلائی باتیں ہیں. اس میں ایک بات کا دھیان رکھنا ہے بس کہ اگر اپنے کپڑوں پر نہلاتے وقت کوئی نجاست لگ گئی ہے تو اس کے لیے بہت اچھا ہے کہ وہ نہا لے، کپڑے بدل لے. لیکن اگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کپڑوں پر کوئی نجاست نہیں لگی، کوئی غلاظت نہیں لگی، کوئی گندگی نہیں لگی، تو وضو کر لے، یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے. اور اگر غسل کر لیتا تو مستحب ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ نہیں کہ فرض ہے، اگر نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو میرے پیارو، یہ تو ہی مردے کو نہلانے والی بات. اب ہم مردوں کو نہلائیں، کب تک نہلائیں؟ کم سے کم اپنی بھی تو تیاری ضروری ہے. نہیں، اپنی بھی تو تیاری ضروری ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے اپنی اس آخرت کی تیاری کر لو جس کے بارے میں امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جب تم دنیا سے رخصت ہو تو اس حال میں رخصت ہو کہ رب تمہارا تم سے راضی ہو اور میں بھی تم سے راضی ہوں، اور جب تم میرے پاس آؤ تو سرخ روئی کے ساتھ اپنے ٹھکانے پر پہنچ جاؤ. اس حال میں دنیا چھوڑ کر کے آؤ. طریقہ پیارے نبی کا ہونا چاہیے، حکم اللہ کا ہونا چاہیے کہ حکم پورا اللہ کا کروں گا، طریقہ نبی کا اختیار کروں گا، تب کہیں جا کر کے مجھے کامیابی ملے گی. اللہ نے اپنے حکم کے علاوہ، نبی نے اپنے طریقے کے علاوہ کسی اور میں کامیابی نہیں چھپا کر کے رکھی. کامیابی صرف ان دو طریقوں میں ہے. یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، ہر مسلمان کے لیے فرض عین ہے کہ کامیابی اگر چاہتے ہو تو پیارے نبی کا طریقہ اختیار کرو. کامیابی اگر چاہتے ہو تو اللہ کے حکم کو مکمل طریقے سے پورا کرو، تب کہیں جا کر کے تمہیں کامیابی ملنے والی ہے. اب میں سوچوں کہ حکومت میں کامیابی ہے تو فرعون جیسی زندگی گزاروں؟ نہیں. اگر اللہ نے دولت میں کامیابی چھپا کر کے رکھی ہوتی یا حکومت میں کامیابی چھپا کر کے رکھی ہوتی تو سب سے بڑا کامیاب فرعون ہوتا. دولت کے اندر اگر کامیابی چھپی ہوئی ہوتی تو سب سے بڑا کامیاب قارون ہوتا. وزارت کے اندر اگر کامیابی چھپی ہوئی ہوتی تو سب سے بڑا کامیاب حامان ہوتا. اگر سرداری میں اور انا میں کامیابی چھپی ہوئی ہوتی تو سب سے بڑا کامیاب ابو جہل ہوتا. لیکن نہیں، ابو جہل کے بدلے کامیابی اللہ نے بلال کو دی، کیونکہ زندگی میں طریقہ کس کا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. تو بھائی موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری ضروری ہے. اور موت کی تیاری کیا ہے؟ 5 وقتہ نماز کی پابندی. یہ بھی ہماری آف لائن ہے. قرآن کی تلاوت، یہ بھی ہماری آف لائن ہے. ٹوٹل زندگی عبادت کے اعتبار سے بالکل آف لائن ہے. اور اس کے برعکس لے لو، دنیا کے حساب سے زندگی ہماری آن لائن ہے. واٹس ایپ کے حساب سے لے لو، زندگی ہماری آن لائن ہے. فیس بک کے حساب سے لے لو، زندگی آن لائن ہے. یوٹیوب اور ٹویٹر کے حساب سے لے لو، زندگی ہماری آن لائن ہے.
مسلمان کی زندگی سے قرآن دن پہ دن دور ہوتا جا رہا ہے، نماز دن پہ دن دور ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ کے بندو، رات اتنی لمبی ہو رہی ہے، اتنی بڑی ہو رہی ہے کہ بندہ اگر سویرے بھی سو جائے تو صبح تک اس کی کمر درد کرنے لگے، وہ فجر کی نماز پھر کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ وہ نماز کی پابندی کیوں نہیں کر سکتا؟ اللہ کو منانا ہے، اپنی مرنے سے پہلے پہلے اللہ کو منا لو، اس کو راضی کر لو، وقت ہے اپنے پاس، ورنہ موت جب آئے گی نا تو کامیابی کو تلاشتے رہ جاؤ گے، کامیابی نہیں ملنے والی ہوگی۔ کسی شاعر نے یوں کہا کہ موت سے مجھے ڈر لگتا ہے لیکن مجھے مرنا ضرور ہے۔ موت سے ڈر لگتا ہے، مرنا ضرور ہے، لرزتا ہوں کفن دیکھ کر لیکن پہننا ضرور ہے، اور ہو جاتا ہوں غمگین جنازے کو دیکھ کر، ہو جاتا ہوں غمگین جنازے کو دیکھ کر لیکن میرا جنازہ بھی تو اٹھنا ضرور ہے۔ ہوتی ہے کپ کپی مجھے قبروں کو دیکھ کر، ہوتی ہے کپ کپی مجھے قبروں کو دیکھ کر، پھر مدتوں مجھے قبر میں سونا ضرور ہے۔ تو کس چیز سے بچنا ہے؟ موت اللہ نے ایک ایسی چیز بنا دی ہے جو کسی حال میں بھی ہم سے چھوٹنے والی نہیں ہے، ہر حال میں آنی ہے۔ اور سب سے بڑا مسلمان کامیاب وہ ہے کہ جس کی موت اس حال میں آئے کہ رب اس سے راضی ہو، وہ نماز کی حالت میں ہو موت اس کی آ جائے، سجدے کی حالت میں ہو موت اس کی آ جائے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہو موت اس کی آ جائے، اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہو اور موت اس کی آ جائے، حج بیت اللہ کے لیے نکلا ہوا ہو اور موت اس کی آ جائے، رب کے سامنے رو رو کر کے دعائیں مانگ رہا ہو اور موت اس کی آ جائے، سب سے بڑی کامیابی اس شخص کے لیے ہے۔ یہ نہیں کہ تم دنیا کے جھمیلے میں پھنسے رہو اور موت آ جائے۔ یہ جب بندے کی موت آتی ہے نا، موت آتی ہے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ رب العزت نے پوچھا، ابراہیم اے میرے خلیل تو نے موت کو کیسا پایا؟ اس وقت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے اللہ ایک زمانہ ہو گیا مجھے موت حاصل کیے ہوئے، لیکن آج بھی اس کی کڑواہٹ کو محسوس کرتا ہوں، اس کی تکلیف کو، اس کی شدت کو محسوس کرتا ہوں۔ یہ ایک ایسی عجیب سی بات ہے کہ سننے میں بڑی آسان لگتی ہے، لیکن جس کے اوپر گزرتی ہے نا اس سے پوچھو کہ موت کی تکلیف کیسی ہوتی ہے۔ لیکن اس میں بھی گھبرانے والی بات نہیں، حدیث کے اندر دونوں چیزیں بیان کی گئی ہیں، دونوں چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کیا موت کی تکلیف ہر کسی کو محسوس ہوتی ہے؟ نہیں۔ فرمایا کہ جب کوئی بندہ اللہ کا عبادت گزار ہوتا ہے اور میرے طریقے پر 100% زندگی گزارتا ہے اور مکمل طریقے سے اللہ کو راضی کر کے دنیا چھوڑتا ہے، تو وہ تو خود یہ چاہتا ہے کہ جب اس کی موت اس کے جسم سے جدا ہو تو جتنی جلدی ہو سکے وہ جسم سے جدا ہو جائے، اور ایک لذت، ایک سکون اس کو محسوس ہوتی ہے جو جب اس کی جسم سے اس کی روح کو جدا کیا جاتا ہے، کیونکہ 500 فرشتے کے ساتھ موت کا فرشتہ اس بندے کے پاس حاضر ہوتا ہے جو اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر گزار کر کے جاتا ہے، اور ہر فرشتے کے ہاتھ میں گلدستہ ہوتا ہے اور سارے فرشتوں کے چہرے نورانی ہوتے ہیں، خوبصورت ہوتے ہیں کہ جب مرنے والا بندہ ان کو دیکھتا ہے تو خود ہی اس کے چہرے پر ہنسی مسکراہٹ آ جاتی ہے۔